بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونستعینہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم جب حرمین شریفین زادہم اللہ شرفا کے سفر پہ جائیں تو اس میں ہمیں کن چیزوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے، خاص کر سفر پہ جانے سے پہلے۔ یوں تو بہت ساری باتیں ہیں جن کی طرف نشاندہی کی جا سکتی ہے۔ ایک بات جو میں نے محسوس کی تو اس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ ہے کہ ہم اپنے اندر 3 مزاج پیدا کریں۔ عبادت کا مزاج پیدا کریں، پیدل چلنے کا مزاج بنائیں، اور نمبر 3 شکر گزاری کا مزاج بنائیں۔ دیکھیں، جب آدمی اس عظیم سفر پر روانہ ہوتا ہے تو وہاں پر جو پورا سفر ہے اس میں ضرورت کو پورا کرنا کوئی منع نہیں ہے، انسان ہیں، بشری تقاضے ہیں، ضروریات ہیں، لیکن وہاں جو جا رہے ہیں خالص اللہ کے تعلق کو حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ اور اللہ کا تعلق کیسے ملتا ہے؟ جب آدمی اپنے آپ کو عبدیت کے لیے، بندگی کے لیے فارغ کرتا ہے۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ عبادت کا مزاج نہیں ہوتا تو جب حرم مکی میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر بس اگر موقع ملا تو طواف کر لیا، ورنہ وہاں بیٹھ کر آدمی وقت ضائع کرتا ہے۔ نہ تلاوت ہے، نہ ذکر ہے، نہ دعا ہے، نہ نوافل کا اہتمام ہے۔ طواف ایک مستقل عبادت ہے۔ اچھا، پھر اس ماحول میں بیٹھ کر آدمی اپنے رب کو یاد کرے، یہ ایک مستقل کام ہے۔ بیت اللہ شریف پر اللہ رب العالمین کی 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 60 طواف کرنے والوں کے لیے، 40 نماز پڑھنے والوں کے لیے، اور 20 دیکھنے والوں کے لیے۔ اچھا، اسی طرح مدینہ طیبہ میں جاتے ہیں تو وہاں پر ایک تو 8 دن جس میں 40 نمازیں آتی ہیں، جس کی فضیلت حدیث میں وارد بھی ہوئی ہے کہ جو ان 40 نمازوں کا اہتمام کر لے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں، تو اس کو براءۃ من النار، براءۃ من العذاب، براءۃ من النفاق، آگ سے، عذاب سے اور نفاق سے برات ملے گی۔ تو اب یہ عبادت کا ایک مزاج ہے۔ پھر وہاں بیٹھ کر درود شریف کو پڑھنا۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ مسجد نبوی میں کسی بھی جگہ بیٹھ کر آدمی درود شریف پڑھے تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست سنتے ہیں۔ تو اب جب مزاج ہوگا عبادت کا، شکر گزاری کا، پھر تو آدمی وہاں وقت کو قیمتی بنائے گا۔ اگر آدمی اپنے آپ کو عبادت میں نہیں لگائے گا تو لازمی سی بات ہے کہ باہر چیزیں بھی ہیں، دکانیں بھی ہیں، مارکیٹ بھی ہے، اور ضرورت کی چیزیں خریدنا منع بھی نہیں ہے، لیکن آدمی اس میں لگ جائے گا۔ اس لیے گزارش ہے کہ سب سے پہلی چیز جو ہم اپنے لیے یہاں سے پیدا کر کے جائیں وہ عبادت کا مزاج ہے۔ ہم نے معمول بنانا ہے کہ ہم نے قرآن کریم وہاں پر ختم کرنے ہیں، وہاں پر ہم نے کم از کم 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد کرنا ہے۔ مسجد نبوی میں کم از کم 70,000 دفعہ، ورنہ 25,000 یا کم از کم 10,000 دفعہ درود شریف کا اہتمام کرنا ہے۔ پھر طواف کا اہتمام کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے 50 طواف کیے وہ ایسا ہے گناہوں سے پاک ہونے کے اعتبار سے جیسے اس کی ماں نے اس کو آج جنا ہو۔ پھر نمازوں کا پڑھنا ہے۔ ایک ایک عبادت کا ثواب حرم مکی میں 1 لاکھ کے برابر ہو جاتا ہے۔ حرم مدنی میں بھی ثواب بڑھ جاتا ہے۔ تو عبادت کا مزاج بنا کے جائیں گے تو انشاءاللہ وہاں پر جانا مقبول بھی ہوگا اور مزہ بھی آئے گا،
اور آدمی کی زندگی میں ایک لطف ہوگا۔ اور بھی بہت ساری عبادات ہیں، لیکن چند کی طرف صرف اشارہ کر دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، بار بار حرمین شریفین کی باسعادت اور مقبول حاضری نصیب فرمائے۔